جی آواز آ رہی ہے جی لیکن تصویر نہیں آ رہی. وہ مجھے میرے سے آ نہیں رہی، پتہ نہیں کیا مجھے صحیح میرے سے آ نہیں رہی. کسی کا کیمرہ آن ہے. ہاں اس وجہ سے نہیں آ رہی. ہاں جی تصویر آ رہی ہے، تصویر لیکن نیچے تصویر آ رہی ہے. وہ بڑی نہیں ہے. اپنا طرف کیجیے، پاسا کیمرہ تھوڑا اپنے طرف کیجیے. وہ تھلے رکھو. ہاں ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے. تصویر بڑی نہیں آ رہی بھائی، کیا چکر ہے؟ تصویر بڑی نہیں آ رہی، پتہ نہیں. بڑی نہیں آ رہی، ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے پوری. اچھا اچھا صحیح، چلو ٹھیک ہے. ہے. چلیں جی، مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور خداوند کا نہایت ہی شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا باپ نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا، اور اس خوبصورت پرستش کے لیے جو خدا کے لوگوں نے اپنے ہونٹوں کا پھل، اپنے ہونٹوں کا نذرانہ خداوند کی حضوری میں پیش کیا. اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں. آئے عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جس بات پر غور کریں گے وہ بات نہایت ہی بہت ہی ضروری ہے، اور وہ جو ہمارے جسم کا ایک خاص حصہ ہے جس کے بارے میں آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، وہ ہے زبان. زبان جس کے بارے میں آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ آیا ہماری زبان کس مقصد کے لیے ہمارے جسم میں اس کو لگایا گیا ہے، کس پرپس کے لیے اس کو ہمارے جسم میں لگایا گیا ہے. اس پرپس کو، اس بات کو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج آپ سب کے ساتھ میں بھی سیکھوں گا، اور آپ بھی خداوند کے پاک کلام سے برکت پائیں گے. عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے، خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت. یہاں پر خداوند کا بندہ پطرس جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو. عزیزو، یہاں پر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو شخص دیانتداری پر عمل کرنا، خصوصاً اپنی زبان پر قابو رکھنا، زندگی کو پرسکون اور آرام دہ اور کامیاب بنانے کا بہترین طریقہ ہے. یعنی کہ اگر ہم زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک کی نظر میں اپنے آپ کو مقبول ٹھہرانا چاہتے ہیں، پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اس زبان پر کیا رکھنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے. اپنی زبان کو بامقصد طور پر استعمال کرنا ہے، بلا وجہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے، جو ہم فریب، دھوکہ، عیب جوئی کے لیے اپنی زبان، اپنے ہونٹوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق جو خداوند کا بندہ ہمیں بتاتا ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زبان کو اس وے میں استعمال کرنا چاہیے. بڑی پیاری بات ہے کہ اگر ہم زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اب ہم مزید زبان کے بارے میں خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ زبان ہمیں کس طرح لوگوں کی نظر میں اچھا بناتی ہے، کس طرح لوگوں کی نظر میں ہمیں برا بناتی ہے. خداوند کے پاک کلام میں سے یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی ہم آیت پر غور کریں گے. یہاں پر عزیزو، خداوند کا بندہ زبان کے بہت سارے مثبت اور منفی پہلوز کو بیان کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں
ایوب 3 बाब اس کی 5 اور 6 آیت میں دیکھتے ہیں، کہتا ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان کیا ہے؟ ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے اور دارے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے زبان کی خصوصیت کو کہ زبان کیا کر سکتی ہے۔ جس طرح عزیزو ماچس کی ایک تیلی جو ہے وہ پورے جنگل کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے، نہ کہ بہت زیادہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی جو سٹک ہے ماچس کی وہ بھی کیا کرتی ہے؟ بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ اسی طرح زبان جو ہے یہ بھی ایک آگ کا ہی کام کرتی ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں اسے شرارت کا کیا کہا گیا ہے؟ عالم کہا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ زبان جو شرارت پیدا کرتی ہے، شرارت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے ہی اچھی اور بری باتوں کو نکالتے ہیں۔ یہ زبان جو ہماری شخصیت کی ترجمانی بھی کرتی ہے، ہمارے اخلاق کی، ہمارے رہن سہن کی بھی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ زبان بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے جسم کے ایک عضو ہونے کے طور پر۔ تو عزیزو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے۔ خداوند کے پاک کلام میں آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ ایک اور بہت بڑی بات ہمیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ انسان نے بڑے بڑے جانداروں کو، بڑے بڑے درندوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، انسان کے اختیار میں ہے، لیکن کیا آیا وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اپنی زبان پر اختیار نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اس بات پر غور کرنا ہے کہ اپنی زبان کو کس وقت استعمال کرنا ہے اور کس وقت اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ بیوقوف آدمی جب تک نہیں بولتا ہے، جب تک اپنی زبان نہیں کھولتا ہے، اسے عقل مند مانا جاتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو اسی وقت اس کی شخصیت، اس کی تمام اخلاقی اور جسمانی خیالات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ زبان اس کے تمام دماغ کے خیالات کو، دل کے خیالات کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تیرے دماغ میں کچھ اور ہے، تیری زبان پر کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے، لیکن کہہ تو کچھ اور رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو اپنے اختیار میں رکھیں، زبان کو خداوند کے لیے استعمال کریں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان سے، اسی زبان سے حمد و ستائش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں، اور پھر ہم اسی زبان کو اگر ہم کسی غلط وے میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو بد دعا دینے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو عزیزو خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری زبان سے ہمیشہ خدا کے لیے تعریف نکلنی چاہیے، خدا کی تمجید نکلنی چاہیے، خدا کے اچھے الفاظ، احکامات تمہاری زبان سے نکلنے چاہیے، تاکہ دوسرے شخص کے لیے،
दूसरी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित हों, बरकत का सबब बने। आखिरी बात हम देखते हैं, यहाँ पर खुदावंद का बंदा एक और बयान करता है, क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है। कितनी प्यारी बात है। अगर पानी का एक चश्मा है, उसमें बयक्त मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। एक वक्त में एक ही आएगा, या खारा आएगा या मीठा आएगा। हालेलुया। इसी तरह हमारे मुंह से या तो अच्छी बात निकलेगी या किसी के लिए बद्दुआ निकलेगी। तो अजीज़ों, एक मैं बहुत ही प्यारी जो मिसाल है, अक्सर हमारे लोग जो है इस मिसाल को बयान करते हैं, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी की ज़रब अगर किसी शख्स को लग जाती है तो वो ज़ख्म जल्दी हील हो जाता है। उसकी तमाम कमज़ोरी, उस जिस्म जिस अपना ज़ख्म की जो भी होती है वो तमाम ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़ुबान से लगा हुआ जो तीर है, ज़ुबान से निकली हुई जो बात है, वो उस इंसान को पूरी ज़िंदगी याद रहती है, परेशान करती रहती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी बोलें, अच्छा बोलें। एक और बात मेरे अंकल अक्सर मुझे कहते हैं कि जब आप किसी के साथ बात करते हो, किसी को अपनी बात बयान करना चाहते हो, तो जो बात आप कर रहे हो उस बात को चारों तरफ से सोच कर बोलो। पहले सोचो, अगर मैं ये बोलूँगा तो इसका क्या रद्द अमल होगा, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, या जो शख्स मेरे सामने बैठा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको इसका क्या फ़ायदा होगा, या हम दोनों को फ़ायदा होगा, या हम दोनों ही अपनी अपनी जानब से उस बात से नुकसान उठाएंगे। यानी कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी जो है वो किसी दूसरे की दिलाजारी के लिए ना हो, बल्कि उसके लिए बरकत का बायस बने। तो अजीज़ों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से जिस बात पर गौर किया वो ज़ुबान है कि ज़ुबान को हमें अपने इख्तियार में रखना चाहिए, और ज़ुबान को हमें अच्छे तरीके से, अच्छे वे से इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ज़ुबान को खुदा की तारीफ़ और उसकी तमजीद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो इंसान हैं वो खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर बनाए गए हैं। अगर हम अपनी जैसी शबीह को, अपनी जैसी सूरत को अपनी ज़ुबान से नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उसको नहीं बल्कि खुदा की ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस बात पर गौर करें कि हमने अपनी ज़ुबान को खुदा की तारीफ़ और उसकी तमजीद और उसकी सताइश के लिए ही इस्तेमाल करना है। खुदावंद आप सबको और मुझे ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, और आज के कलाम के वसीला से हम सब जो हैं खुदावंद के हजूर से बरकत हासिल करें। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद